السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے پاک پروردگار عالم، مجھے بغیر محنت و مشقت کے روزی عطا کر۔ جب تو نے مجھے کاہل اور ناکارہ پیدا کیا ہے تو میری شان ان گدھوں کی ہے جن کی پیٹھ زخمی ہو اور ان پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہ لادا جا سکے۔ تو رزاق اور رحیم ہے اور مجھ جیسے کاہلوں اور راحت پسندوں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے روزی دیتا ہے۔ جب بچہ چل پھر نہیں سکتا تو ماں اس کی روزی کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ اس طرح میں روزی کمانے کے لیے محنت نہیں کر سکتا، تو دست غیب سے مجھے روزی عطا کر۔ لوگ اس کی دعا سنتے تھے اور ہنستے تھے کہ یہ احمق اور بے شعور کیسی دعا مانگتا ہے، شاید اس نے بھانگ پی رکھی ہے۔ روزی کے حصول کے لیے تو محنت کرنا شرط ہے، اس کے خلاف ہونا تو بعید از قیاس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمارے بادشاہ اور خدا کے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محنت و مشقت کر کے اپنی روزی کماتے ہیں۔ جب تک وہ زیرہ تیار کرنے پر اپنا خون پسینہ ایک نہیں کر لیتے ان کو روزی میسر نہیں آتی۔ لیکن یہ بے ہنر آدمی خدا سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے بغیر تکلیف اٹھائے روزی عطا کرے۔ بھلا آسمان پر کوئی بغیر سیڑھی کے بھی چڑھ سکتا ہے؟ اس احمق کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی شخص خالی تھیلے سے پنیر تلاش کرے۔ وہ شخص لوگوں کی باتیں سنتا تھا لیکن اپنی دعا سے باز نہ آتا تھا۔ آخر اس دن کے پکے کی مراد بر آئی۔ ایک دن وہ بڑے خشوع و خضوع سے دعا میں مشغول تھا کہ ایک گائے نے سینگ مار کر اس کے گھر کا دروازہ توڑ دیا اور اندر گھس آئی۔ اس شخص نے اٹھ کر فوراً اس گائے کے پاؤں باندھ دیے اور اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ پھر اس کو قصاب کے پاس لے گیا تاکہ اس کی کھال اتار لے۔ گائے کے مالک کو پتہ چلا تو دہائی دیتا آیا کہ ارے ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میری گائے راستہ بھول کر تیرے پنجے میں آ پھنسی اور تو نے بے دریغ اس کے گلے پر چھری پھیر دی۔ اس سینہ زوری کا تجھے عدالت میں جواب دینا ہوگا۔ اس نے کہا، میں برسوں سے دعا مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے محنت روزی عطا کر۔ خدا نے آج میری سن لی اور اس نے یہ گائے میرے گھر بھیج دی۔ میں نے اس کو ذبح کر ڈالا کیونکہ یہ میرا رزق تھا۔ گائے کا مالک اس کا جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس کو گریبان سے پکڑ کر 3-4 گھونسے لگائے اور کہا، اے مکار ظالم، میرے ساتھ داؤد نبی کی عدالت میں چل، وہاں تجھے معلوم ہو جائے گا کہ پرائے مال کو ہڑپ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا، دو تیرے جی میں آئے کر، مجھے تو یقین ہے کہ بارگاہ الہی میں میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ گائے کے مالک نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں، ذرا اس کی بکواس سنو، یہ اپنی دعا کی بنا پر پرائے مال پر اپنا حق جتاتا ہے۔ اگر دنیا میں یہی قانون ہوتا تو لوگ دعائیں مانگ مانگ کر دوسروں کا مال چھین لیتے اور فقیر تو سب کے سب دولت مند بن جاتے جو دن رات یہی دعا کرتے ہیں کہ اے خدا تو ہم کو مال و دولت عطا کر۔ لوگوں نے کہا، گائے کا مالک سچا ہے، اس دعا فروش نے اس پر صریح ظلم کیا ہے، اس کے تو مسلمان ہونے میں بھی شک ہے۔ بھلا دعا مانگ کر دوسرے کے مال پر کیسے حق جتا سکتا ہے؟ ایسی دھاندلی کی تو شریعت ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ کسی شخص نے کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے، کسی چیز کے مالک ہونے کا دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے جو اس کے خریدے یا خیرات میں حاصل کرے یا وصیت میں پائے یا کوئی اپنی خوشی سے اسے بطور انعام دے دے۔ پھر وہ اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اس کی گائے واپس کرو یا قید خانے کی ہوا کھاؤ۔ اس دعا مانگنے والے نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ الہی، تو نے ہی یہ دعا میرے دل میں ڈالی، اب تو ہی میری لاج رکھ۔ اندھا تو اپنی نادانی کے بنا پر مخلوق سے سوال کرتا ہے مگر
میں نے تیرے سوا کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کیا، تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سچے دل سے تیرے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ لوگ میری بھید کو نہیں جانتے اور میری باتوں کو بیہودہ سمجھتے ہیں، وہ بھی سچے ہیں، کیونکہ غیب کے راز جاننے والا اور عیبوں کو چھپانے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ گائے کے مالک نے کہا، ارے پاکھنڈی، آسمان کی طرف کیا دیکھتا ہے؟ میری طرف دیکھ، بھلا اس طرح دھوکے کیے میں کون آئے گا؟ بھلا اس طرح تیرے دھوکے میں کون آئے گا؟ تیرا دل تو مردہ ہے، لیکن دعویٰ خدا رسیدہ ہونے کا کر رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا۔ اس دعا کرنے والے نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدا، اپنے اس ناچیز بندے کو رسوا نہ کر، اگر میں برا ہوں تو میرا راز فاش نہ کر۔ تو جانتا ہے کہ میں نے کتنی طویل راتیں بسر عجز و نیاز دعائیں مانگنے میں صرف کی ہیں۔ میری دعاؤں کی قدر اگر مخلوق کو نہیں تو نہ صحیح، مگر تجھے تو ہر شے کا علم ہے۔ الہی، یہ لوگ مجھ سے گائے مانگتے ہیں، حالانکہ اسے تو نے میرے پاس بھیجا تھا، اس میں میری خطا نہیں تھی۔ جب یہ جھگڑا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مدعی نے آگے بڑھ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں آپ کے سامنے اس شخص کے ظلم کے خلاف فریاد کرتا ہوں۔ میری گائے اتفاق سے اس کی گھر چلی گئی، اس نے خوف خدا سے بے نیاز ہو کر اس کو ذبح کر لیا۔ اس سے دریافت فرمایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، بتا تو نے دوسرے کا مال کیوں تلف کیا؟ ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، بلکہ اپنے حق میں کوئی معقول دلیل پیش کرتا کہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں 7 سال تک دن رات یہی دعا مانگتا تھا کہ اے خداوند کریم، تو مجھ کو بے محنت روزی عطا کر۔ میری دعا اور آہذاری سے اس شہر کا بچہ بچہ آگاہ ہے، آپ کسی سے پوچھیں، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا۔ اتنی مدت کی دعاؤں کے بعد ایک دن میں نے یکایک ایک گائے اپنے گھر میں دیکھی۔ میں یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی اور اس نے یہ رزق میرے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں نے گائے کو ذبح کر دیا تاکہ اپنی دعا کے قبول ہونے کے شکرانہ میں اس کا گوشت فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ، اگر کوئی شرعی حجت ہے تو بیان کرو۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں بغیر کسی دلیل کے شریعت میں کوئی باطل چیز داخل کر دوں؟ وہ گائے تجھے کس نے بخشی یا تو نے خریدی کہ اس کا وارث بن بیٹھا؟ آخر کوئی فیصلہ ہوئے بغیر تو اس کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ زیادہ بک بک نہ کر اور گائے کے مالک کو اس کے مال کی قیمت ادا کر، اگر پاس نہیں ہے تو قرض لے کر دے۔ اس نے کہا، ہے بادشاہ، آپ بھی وہی بات کہتے ہیں جو یہ بے درد کہتے ہیں۔ پھر اس نے ایک آوری اور کہا کہ اے دونوں جہاں کے مالک، تو ہی غیب کا حال جانتا ہے، یہ بھید داؤد نبی پر ظاہر فرما دے۔ یہ کہہ کر زار زار رونے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت داؤد کا دل دہل گیا اور انہوں نے مدعی سے کہا، اے شخص، اس کو 1 دن کی مہلت دے، اس اثنا میں بھی مراقبہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے حقیقت حال ظاہر کرنے کی دعا کروں گا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام خلوت میں تشریف لے گئے اور دروازہ بند کر کے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو اپنے بھیج سے آگاہ کر دیا اور صحیح نتیجے پر پہنچ گئے۔ دوسرے دن آپ کی عدالت میں پھر لوگ جمع ہوئے اور مدعی و مدعا علیہ بھی حاضر ہوئے۔ مدعی نے چھوٹتے ہی مدعا علیہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے شروع کر دیے کہ اے نابیکار، میری گائے واپس دے اور اپنے خدا کے سامنے شرمسار ہو۔ پیغمبر حق کے عہد میں ایسا سری ظلم کرتے ہوئے تجھے شرم نہ آئی کہ دوسرے کی گائے مار کر کھا گیا؟ پھر وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے رسول برحق، یہ کیسے رواں ہو سکتا ہے کہ میرے گائے خدا اس کو اس طرح دے دے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اس مسلمان کو اپنی گائے معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے، تو بھی اس کی استادی کے صدقے میں صبر کر۔ یہ سن کر گائے والا واویلا مچانے لگا، یہ کیسا انصاف ہے اور کیسی شریعت ہے کہ مجھ غریب کے لیے نیا قانون بن گیا؟
اے اللہ کے نبی، آپ کے عدل کی زمین و آسمان میں دھوم ہے، مجھ پر جو ظلم ہوا ہے ایسا تو اندھے کتے پر بھی نہیں ہوتا۔ اس تعدی سے تو پتھر اور پہاڑ بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے پیغمبر خدا، مجھ پر ایسا ظلم نہ کیجیے۔ آپ کا حکم سراسر زیادتی اور بے انصافی پر مبنی ہے۔ غرض وہ دیر تک حضرت داؤد علیہ السلام کو طعنے دیتا رہا اور آپ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بد ذات، اپنا سارا مال مویشی اس کے حوالے کر دے، کیونکہ تیری سلامتی اسی میں ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی زور زور سے واویلا کرنے لگا، یہ تو آپ نے ظلم میں اور اضافہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا، ارے بدبخت، اب بھی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ اور اس شور و گل سے باز آ جا۔ اگر تو باز نہیں آتا تو تیرے گھر والے اس کے غلام بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ کوٹنے لگا اور سر پر خاک ڈالنے لگا۔ لوگوں کو حقیقت حال کا علم نہ تھا، ان کو اس پر بڑا ترس آیا اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم بظاہر انصاف سے بعید معلوم ہوتا ہے، ازرائے شفقت اس پر نظر ثانی فرمائیے۔ حضرت داؤد نے فرمایا کہ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو اصل واقعات کا علم ہو جائے۔ سب لوگ میرے ساتھ دریا کے کنارے فلاں جنگل میں چلو، وہاں ایک بہت گھنا درخت ہے، مجھے اس کی جڑ سے انسانی خون کی بو آتی ہے۔ جانتے ہو یہ کون سے انسان کا خون ہے؟ یہ انسان گائے ذبح کرنے والے کا باپ تھا اور یہ مدعی اس کا غلام تھا۔ اس بدبخت غدار نے مال و دولت کے لالچ میں اپنے مالک کو قتل کر کے اس درخت کی جڑ میں دبا دیا اور اس کے سب مال و جائیداد کا مالک بن بیٹھا۔ مدعا علیہ اس وقت بہت کم سن تھا، اس لیے اس کو اس واقعہ کا علم نہیں ہے۔ یہ ظالم اپنے مالک کے اہل و عیال کی خبر گیری تک سے غافل ہو گیا۔ یہ جانتا تھا کہ یہ گائے ذبح کرنے والا اس کے مالک کا بیٹا ہے، لیکن یہ ایک حقیر گائے کے لیے اس کی رسوائی کے در پہ ہو گیا۔ اس طرح اس نے خود ہی اپنا راز فاش کرنے کا سامان مہیا کر دیا، ورنہ شاید خدا اس کے جرم پر پردہ پڑے رہنے دیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ارشادات سن کر سب لوگ انگشتے بدندہ ہو گئے۔ حضرت کے ساتھ اس درخت کے پاس پہنچے، آپ نے حکم دیا کہ مدعی کے ہاتھ پیچھے باندھ دو۔ پھر آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے کتے، پہلے تو نے مدعا علیہ کے دادا کو قتل کیا اور اس کے سزا میں تجھ کو مقتول کے فرزند کا غلام بنایا گیا۔ پھر تو نے اس کے ساتھ بھی غداری کی اور اس کو قتل کر کے اس کے مال و دولت پر قبضہ جما بیٹھا۔ تیری بیوی تیرے مقتول مالک کی لونڈی تھی، لہذا اس سے جو اولاد پیدا ہوئی ان سب کا وارث سے ہی مدعا علیہ ہے۔ تو بھی اس کا غلام ہے اور تیرا مال و دولت بھی اس کی ملک ہے۔ تو نے شرع کے مطابق فیصلہ چاہا تھا تو لے، اب یہ شرع کا فیصلہ ہے، جا اور اس کی تعمیل کر۔ ارے ظالم، تو نے اسی جگہ اپنے مالک کو کیسے بے دردی سے قتل کیا؟ اس بیچارے نے تیری کس قدر منت سماجت کی، لیکن تجھے ذرا ترس نہ آیا؟ اس بے گناہ کا سر کاٹ کر تو نے چھری سمیت اس درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اے لوگوں، یہاں سے زمین کھودو، سر اور چھری دونوں مل جائیں گے۔ چھری پر اس کتے کا نام بھی کندہ ہے جو اس کے قاتل ہونے کا ثبوت ہے۔ لوگوں نے زمین کھودی تو جیسا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ظاہر ہوا۔ لوگوں کی فرط حیرت سے چیخیں نکل گئی۔ پھر حضرت داؤد نے درخت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے درخت، تو اس واقعہ کے متعلق کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس کی ایک ایک شاخ، ایک ایک پتا پکار اٹھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس واقعہ کا شاہد خود حق تعالیٰ ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اپنی بدظنی پر سخت پشیمان ہوئے اور داؤد سے رو رو کر معافی مانگی اور عرض کیا کہ اے نبی اللہ، ہم اندھے تھے، اس لیے آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اس پر ہم نے اعتبار نہ کیا، ہمیں معذور جان کر درگزر فرمائیں۔ آپ کے معجزہ نے لاکھوں دلوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پختہ ہو گیا ہے۔ ایک ظالم کیفر کردار کو پہنچا،
اور ایک جہاں زندہ ہو گیا۔ اے عزیز، تو بھی اپنے نفس کو مار اور ایک جہاں کو زندہ کر۔